الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
انتہائی قابل صد احترام معزز محترم علماء کرام، سامعین گرامی، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کے اس گاؤں میں قائم ایک دینی ادارے نے دو خوش نصیب بچوں نے اپنے سینے میں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے تیس پاروں کا قرآن محفوظ کیا۔ اس سلسلہ میں آج کی اس توحید و سنت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ خلاق عالم ان بچوں کو زندگی کی آخری سانس تک قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اور ادارے کے منتظمین معاونین کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جلسے کا عنوان ہے توحید و سنت۔ مسئلہ توحید اتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے
کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 80 سورتیں اس مسئلے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اردو سمجھ میں آتی ہے؟ اردو میں ٹھیک ہے نا؟ گگو چپ اور سائے اور اس مسئلے پر کتاب اللہ نے اتنا زور کیوں دیا ہے؟ بس میں ایک دو وجہ بیان کروں گا، ویسے تو بے شمار وجہ ہیں۔ ان انگنت وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی اور ہمیشہ کی نجات کا مدار مسئلہ توحید ہے۔ اس مسئلے پر نجات کا مدار ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی خالص توحید پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، آیات قرآنیہ شاہد ہیں اس پر کہ اس بندے کی کبھی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ عمل کی قبولیت کا مدار بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کا اس مسئلے پر ایمان نہیں ہے، عمل وہ بہت اونچے اونچے کرتا ہے اور اپنے طور پہ سمجھتا ہے میں تہجد گزار ہوں، شب زندہ دار ہوں، مسجدیں بنانے والا ہوں، سرائے بنانے والا ہوں، ہسپتال رفاع عامہ کے بنانے والا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے اگر وہ بندہ موحد نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول بولو اللہ ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے کی۔ بارہا رب ذوالجلال اپنی لا ریب کتاب میں یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ عمل تب قبول ہوگا جب بندہ موحد ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ
जलाल इरशाद फरमाते हैं फमन यामल मिनस्सालिहात, वो बंदा जो नेक काम करता है, अच्छे आमाल करता है, नेकी के काम करता है, वहुवा मुमिन, दरा हाल के वो बंदा मोमिन हो, ईमानदार हो, मुवहिद हो, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने वाला हो। फरमाया ऐसा बंदा फला कुफरान लिसाई, रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं हम ऐसे बंदे की मेहनत को, ऐसे बंदे की साई को, ऐसे बंदे की जद्दोजहद को, फला कुफरान लिसाई, ऐसे बंदे की मेहनत की नाकदरी नहीं की जाएगी, बल्कि इन्ना लहू कातिबून, हम उसकी एक एक नेकी को लिख रहे हैं। ना भी लिखे तो अल्लाह से तो उसका कोई अमल पोशीदा नहीं है, उसके तो इल्म के अंदर है। कुरान यहाँ भी शर्त लगाता है फमन यामल मिनस्सालिहाति वहुवा मुमिन। दूसरे मकाम पे रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, या मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन। वहुवा, ये कुरान की दलीलें हैं। वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, फरमाया वो जो अमल करने वाला हो, अच्छे अच्छे नेक काम करने वाला हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, ये नेकी के काम करने वाला मर्द हो या औरत हो। फरमाया शर्त क्या है? शर्त ये है वहुवा मुमिन, हो कौन? जरा ऊंचा कह दो और जोर से कह दो। वहुवा मुमिन, हो वो मुमिन, हो वो मुवहिद। मेरे अल्लाह अमल करने वाला बंदा नेक काम कर रहा है, मर्द करने वाला है या औरत करने वाली है भी वो मुमिन, है भी वो मुवहिद। आप उसको अजर क्या देते हैं, सिला क्या देते हैं? रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। दो समरे बयान हो रहे हैं, दुनिया में क्या देता हूँ, आखिरत में क्या अता करूँगा। फरमाया दुनिया में उस बंदे को मैं देता हूँ फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, दुनिया में मैं उसको हयात तय्यबा अता करता हूँ। हयात तय्यबा क्या होती है मुसलमानों? ऐसी जिंदगी देता हूँ कि उस जिंदगी में इस बंदे को कल्बी तौर पर सुकून होता है, अंदर में सुकून होता है, उसका दिल मुतमईन होता है। हयात तय्यबा का माना ये न समझना कि उसको दौलत बहुत मिल जाती है, उसको कोठियाँ बड़ी मिल जाती हैं, औहदे बड़े मिल जाते हैं, नौकर चाकर बड़े मिल जाते हैं। ना ना ना, होता वो बिल्कुल बेचारा गरीब है, एक दिन को खाता है, दूसरे दिन मिलता नहीं है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को नहीं है,
مکان نہیں ہے، اونچی اونچی عمارتیں نہیں ہیں، وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، جھگی کے اندر رہتا ہے، اس کے پاس کوئی پکا مکان نہیں ہے، کوئی کچا مکان نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے، بھوک سے وہ گزران کرتا ہے، کبھی فاقوں پہ فاقے آ جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بندہ مومن ہو تو فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، میں جو اس کو زندگی دیتا ہوں وہ بڑی پرسکون ہوتی ہے، وہ اطمینان قلب کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پر کبھی اس کی زبان پر اللہ کی شکایت نہیں آتی ہے، اس کے پاس رہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کبھی وہ اللہ کا گلہ نہیں کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کھاتا پیتا بھی بیچارہ، وہ کپڑے بھی چھیتڑے پہنتا ہے، ٹاکیاں لگی ہوئی چمڑے کی پہنتا ہے، لیکن اس کی زبان پر اس کی حمد کا ترانہ ہوتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں میرے بھائیوں، علاقہ ہے شام کا علاقہ ہے، شام کے علاقے کا گورنر ہے، کہاں کا؟ شام کا گورنر ہے، دور ہے خلیفہ ثانی لا ثانی، خلیفہ ثانی، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، کہو خلیفہ ثانی لا ثانی، لا ثانی، گڑبڑ کرتا دور ہے اس شخصیت کا جو مجلس میں آتا ہے، نبی اکرم زور سے پڑھو یا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں عمر تو جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے ابلیس کنارہ کر جاتا ہے۔ اس کا دور ہے اور گورنر ہے شام کا۔ مؤرخین یا تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں اس دور میں سب سے مالدار صوبہ، سب سے بڑا تجارتی صوبہ اس مملکت کا شام کا صوبہ ہے، اور جو گورنر ہے وہ ہے جس کو ابو عبیدہ ابن جراح کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ ایک بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگا، یہ تمہارے والے صادق اور امین کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں سمجھو بات، یہاں تو سرٹیفکیٹ تقسیم ہوتے ہیں، فلانا صادق ہے، فلانا امین ہے۔ صادق اور امین اتھارٹیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ امین وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ساری امتوں میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گورنر ہیں، امیر المومنین نے
खलीफतुल मुस्लिमीन ने दिल में आया, लोगों ने भी कहा जरा देखो तो सही, बड़े सूबे का गवर्नर, तिजारती सूबे का गवर्नर है, मालदार सूबे का गवर्नर है, वहां बड़ी ज़राअत भी होती है, तिजारत भी होती है, जरा पता तो करो गवर्नर साहब करते क्या है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम भेजा, गवर्नर साहब मैं दौरे पे आ रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे सूबे के हालात क्या हैं। जी वो गवर्नेंस कैसी है? सियासी ज़ौक़ नहीं है, कम है। मैं देखना चाहता हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने दौरा रख दिया शाम का। अब गवर्नर साहब को इंतजार है कब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाते हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन पहुंच गए हैं, गवर्नर साहब मिल गए। आपने पूछा बाबा मुझे ये बता गवर्नर हाउस कहाँ है? गवर्नर हाउस तेरा कहाँ है? कहा हजरत, जुमला सुनो, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत गवर्नर हाउस न देखें तो बेहतर है, अगर देखेंगे तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। लेकिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं गवर्नर हाउस देखना चाहता हूँ। फरमाया आइए जी मेरे साथ चलें। अब शहर में से गुजर रहे हैं, इधर भी तिजारत हो रही है, इधर भी तुजार बैठे हुए हैं, दोनों तरफ मार्केटिंग है, सामान से भरी हुई दुकानें हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अपने ज़हन में सोचते चले जा रहे हैं, हाँ जी गवर्नर हाउस में ये भी होगा, आखिर शहर के अंदर जो इतनी प्रोडक्शन है, शहर में जो इतनी बड़ी तिजारत है, आखिर गवर्नर हाउस का हाल भी अच्छा होगा। अब चलते चलते शहर खत्म होने के करीब आ गया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जी जी बताइए कहाँ है गवर्नर हाउस? फरमाया हज़रत आगे चलते हैं, शहर खत्म हो गया। जब शहर का इख्तिताम हुआ, सहरा शुरू हो गई। आगे निकल के हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते अमीरुल मोमिनीन वो जो सामने झोंपड़ी नजर आती है ये गवर्नर हाउस है। अब गवर्नर हाउस के अंदर गए हैं, वहां पे कोई पर्दा नहीं है, लकड़ियों की और मट्टी की बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी है। ऊपर उसकी छत है, छत पे खजूर के तने हैं, खजूर के पत्ते हैं, वहां एक शहतीर, आप शहतीर कहते हो, अब तो लंटर का जमाना है ना, किसी जमाने बुजुर्गों को पता होगा लक्कड़ रखा करते थे मकानों में, उस शहतीर रखा हुआ है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अंदर जो दाखिल हुए, इधर देखते हैं इधर देखते हैं, क्या साजो सामान गवर्नर साहब ने रखा हुआ होगा। इधर भी देखा इधर भी देखा, गवर्नर हाउस में निगाह दौड़ाई है, वहां ना कोई बिस्तर है, ना पलंग है, न चारपाई है। हज़रत ने देखा जमीन पे एक खजूर के पत्तों का एक चटाई मुसल्ला सा रखा हुआ है, उसी के ऊपर हज़रत जो है अबू उबैदा इब्न जर्राह से पूछने लगे तेरा बिस्तर कहाँ है, पलंग कहाँ है, तेरा तख्त कहाँ है, तेरी चारपाई कहाँ है, तेरा वो बेड कहते हो आप लोग, और बेड कहते हो, आज तो शादी बगैर बेड के होती नहीं है। ऐसी लत पड़ गई है कौम को, लत, ये जहेज इतनी बड़ी लानत बन गई है, लानत। खुदा की कसम इस गंदी लानत और गंदी रस्म ने यहां तक हमारे माशरे को कर दिया है कि कई मेरे भाइयों की घरों में मेरी बहनें और मेरी बेटियां इस वजह से बाप के घर में सर सफेद कर लेती हैं कि उसके बाप के पास जहेज को देने को कुछ नहीं होता है। इस लानत ने इतना हमारे माशरे को बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारा बेड कहाँ है, सोते कहाँ
کہاں پر ہو؟ سنو مسلمانوں، حضرت امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کہاں سوتے ہو، بستر کہاں ہے؟ کوئی نرم گرم بستر ہوگا۔ گورنر صاحب جو ہوئے فرمانے لگے حضرت یہ جو سامنے چٹائی ہے کھجور کے پتوں کی، نماز پڑھنے کا مصلی بھی یہی ہے، میرا گدا بھی یہی ہے، گرمیوں میں اس کے اوپر سو جاتا ہوں، سردیوں میں اوپر کر لیتا ہوں۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر دیکھا، لکڑ کا شہدیر ہے، وہاں ایک لکڑ کا پیالہ پڑا ہوا ہے، کھجور کا تنا ہوتا ہے، اس کو اندر سے قرید لیتے ہیں، اس کا وہ پیالہ ہے لکڑ کا، اس کو جو اٹھایا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیالے کو دیکھا، اندر پانی ہے اور پانی میں خشک روٹی بھگوئی ہوئی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابو عبیدہ کیا کرتے ہو، یہ روٹی کیوں بھگو کے رکھی ہے؟ فرمایا حضرت عوام کے کام اتنے ہوتے ہیں، میں خود گھر میں کھانا نہیں پکا سکتا ہوں، ایک گاؤں شہر کے اندر ایک بوڑھی اماں ہے، وہ مجھے روٹی پکا دیتی ہے، ایک دن پکا کے دیتی ہے، 3 دن وہی استعمال کرتا ہوں۔ گورنر صاحب کے پاس رہنے کو کوٹھی نہیں ہے، گورنر صاحب کے پاس پلنگ نہیں ہے، گورنر صاحب کے پاس خالیچہ نہیں ہے، گورنر صاحب کے کمرے میں داؤ تکیہ نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اس کو پرسکون زندگی دیتا ہوں، کھانے کو نہیں ہوتا ہے اندر سکون ہوتا ہے، پینے کو نہیں ہوتا ہے اندر سکون ہوتا ہے، رہنے کو نہیں ہوتا اندر سکون ہوتا ہے، اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے اندر سکون ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے اندر سکون ہے، قلب مطمئن ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، عمل کی قبولیت بھی تب ہوتی ہے کہ بندہ اونچا کہو یار، رسمی تقریریں نہ سنا کرو، قرآنی تقریریں سنا کرو، قرآنی اپنا ذوق بناؤ۔ خدا کی قسم جس دن آپ کا ذوق قرآنی بن گیا نا تو یہ معاشرہ بدل جائے گا۔ بدقسمتی ہے ہماری، ہم رسمی گفتگویں سنتے ہیں، ہم مسجع گفتگویں سنتے ہیں، اور ناراض نہ ہونا، میں بڑے مسکین سا مولوی ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یہ مساجد میں یہ طریقہ بھی چھوڑ دو۔ سمجھ گئے ہو جی؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چھوڑو، کیا یہ بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ ایک بات جملہ کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ؟ میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں، کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے۔ یہ جو کام آپ یہاں کر رہے ہوتے ہو نا، میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں، ہمارے ہاں یہ کام ہم میراثیوں پہ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے ہو؟ اب یہ بیچارے ناراض، دیکھو مولوی کیا کہہ رہا ہے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ اور کچھ گل سمجھے بھی ہے وہ کہ کوئی نہ سمجھے ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میرے بھائیوں،
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ توحید اتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، بندے کی نجات کا مدار اس مسئلے پر ہے، اعمال کی قبولیت کا مدار اس مسئلے پر ہے، اور یہ مسئلہ میرے بھائیوں توجہ کرنا، یہ مسئلہ کائنات کی روح ہے، یہ مسئلہ کائنات کی، ذرا بولو، اور جن میں روح ہے وہ تو بولو، یہ مسئلہ کائنات کی روح ہے، روح، جب تک یہ روح ہے یہ کائنات ہے، اگر یہ روح کائنات میں نہیں رہے گی تو یہ کائنات بھی نہیں رہے گی، یہ روح کائنات ہے میرے بھائیوں۔ وہ حدیث آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک بندہ بھی ہوگا، ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا، اگر ایک بھی زندہ ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو کیا آ جائے گی؟ کیوں آ جائے گی میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ اس کائنات کی روح ہے، روح ہوتی ہے تو بندہ چلتا پھرتا ہوتا ہے، روح نہ ہو، یا مثال دے دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، اولاد کی نعمت میں ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس پہ روح ہے، ماں بھی محبت کرتی ہے، باپ بھی محبت کرتا ہے، باپ اور ماں اس سے انتھک محبت کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس بچے پر موت کا وقت آ جائے اور اس پہ موت آ جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اکلوتی اولاد ہے، انجر ماں باپ اس سے جو ہے وہ محبت کے انبار لگا رہے ہیں، ان کی محبت ان کا محور اور مرکز وہی بیٹا بنا ہوا ہے، اب اس میں روح نکل گئی ہے، مجھے اپنے ایمان سے بتانا، وہ والدین اس بچے کو جس کے جسم سے روح نکل گئی ہے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیا نکل گئی؟ ادھے بندے چ روح ہے، ادھے چ ہے ہی کوئی، کیا نکل گئی ہے؟ روح نکل گئی ہے۔ اگر اس کا دوسرا اپوزٹ کر لو، اکلوتا بیٹا ہے، اس کا والد فوت ہو گیا یا اس کی اماں فوت ہو جاتی ہے، وہ بھی تو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اے نوجوانوں، اور نوجوانوں، وہ نوجوان بڑے خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا کی قسم سجدہ شکر ادا کیا کرو، ماں گھر میں ہے نا تو جنت تمہارے گھر میں ہے، وہ بڑا بد نصیب ہوگا جس کی ماں گھر میں ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے رب سے جنت حاصل نہ کر سکے۔ یہ وہ ہستی ہوتی ہے، ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اگر بغیر کسی لالچ اور غرض کے دعا دیتی ہے تو وہ ماں دیتی ہے، ماں دیتی ہے، وہ اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں مثال دے دیتا ہوں، کسی کا بیٹا بیرون ملک رہتا ہو، 6-7 سال کے بعد وہ گھر آ رہا ہو، تو بیٹے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، چچے ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں بندے کے، وہ آ رہا ہوتا ہے، دوست فرمائشیں کرتے ہیں، بیٹے فرمائش کرتے ہیں، بیٹیاں فرمائشیں کرتی ہیں، میرے لیے یہ لانا، میرے لیے یہ لانا، میرے لیے یہ لانا۔ وہ گھر پہ پہنچتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابو میرے لیے کیا لائے ہو، بیٹی کہتی ہے میرے لیے کیا تحفہ، بھائی کہتے ہیں میرے لیے کیا لائے، ہر ایک اپنے تحفے پوچھتا ہے، ماں بھی، بہن بھی، بیٹی بھی، یہ سب پوچھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ماں ہوتی ہے جو یہ نہیں پوچھتی میرے لیے کیا لایا،
ان سب میں جو تحائف طلب کر رہے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے جو جملہ کہہ دیتی ہے، میں اپنی بولی میں کہنے لگا ہوں، وہ کہتی ہے میرا پتر خیری آیا ہے. یہ جملہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. کون کہتی ہے؟ اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. ان کی کیا کرو، قدر کرو قدر. یہ چلے جائیں گے نا پھر پتہ چلتا ہے اوہو ہمارا تو سر بھی گیا، ہمارا تو گھر بھی گیا. اللہ جن کے زندہ ہیں ان کو لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے. اگر ماں باپ میں سے کوئی چلا جائے تو کیا اکلوتا بیٹا اس والد کی میت کو گھر میں رکھے گا؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ کیا چیز چلی گئی ہے؟ اور میرے بھائیوں، مسئلہ توحید کائنات کی کیا ہے؟ ذرا زور سے کہو. روح ہے. روح ہے تو کائنات ہے. روح نہیں ہوگی تو کائنات نہیں ہوگی. اس نظام کو اللہ ختم کر دے گا. اب تم کہو گے تم مولوی کیسے کہتے ہو کہ یہ کائنات کی روح ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أمر الله فلا تستعجلوا. مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ کہتے ہیں مسئلہ توحید نہیں مانو گے، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، رب کی پکڑ میں آ جاؤ گے. ہم نے نہیں مانا، ابھی تک تو عذاب نہیں آیا. میرے اللہ نے فرمایا اے عذاب طلب کرنے والوں، عطا امر اللہ آیا، بس تم سمجھ لو آ گیا اللہ کا عذاب. فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے. اما یشرکون، ان ہستیوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. میرے مسلمان بھائیوں، ایک یہاں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا ذوق بنانے کے لیے کہ اپنا ذوق قرآنی بناؤ. ذوق قرآنی بناؤ. اب ذرا توجہ کرنا ہے. اب پیچھے لفظ آیا اطاع امر اللہ فلا تستعجلوہ، آگے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اب بظاہر دیکھا جائے ان میں کوئی ربط نہیں جڑتا ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. ادھر عذاب کی بات ہو رہی ہے، ادھر کہا جا رہا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون. بظاہر نظر نہیں آتا، کوئی ربط نہیں ہے. حالانکہ قرآن مربوط کتاب ہے، حالانکہ قرآن مربوط کتاب ہے. سورت کا سورت سے ربط ہے، رکوع کا رکوع سے ربط ہے، آیت کا آیت سے ربط اور جوڑ ہوتا ہے، اور بڑا ترکڑا جوڑ ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ تو کوئی ربط نہیں نظر آتا ہے، بظاہر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ادھر اطاع امر اللہ فلا تستعجلوا، ادھر سبحانہ وتعالی عما یشرکون. میرے بھائیوں توجہ کرنا، جوڑ
बताने लगा हूँ। अल्लाह कब्र मुनव्वर फरमाए। हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बड़ा खूबसूरत जोड़ है, बड़ा मजबूत जोड़ है, बड़ा तरकड़ा जोड़ है। और जोड़ कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, इतना मजबूत जोड़ है। जरा तवज्जो करना, ये जोड़ समझाने लगा हूँ। हज़रत तशरीफ ले आए, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। कितना मजबूत जोड़ है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओए आसाब की बातें करने वालों, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अताअमुरुल्लाह फला तस्ताजिलूहु, यूं समझो अज़ाब पहुंचा ही पहुंचा, जल्दी न मचाओ। आगे का सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकूना, कैसे जोड़ बना मुसलमानों, जोड़ बन गया है। हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जोड़ ये है, रब्बे जुल जलाल फरमाना चाहते हैं, और अज़ाब से बचना चाहते हो तो ये मसला मानो, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकूना। अज़ाब से बचना चाहते हो तो मसला तौहीद को मानो, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकूना। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। ऊपर से मलाइका फरिश्ता उतर के आता है, अल्लाह जिस बंदे के पास जाता है भेजता है, तो उसके पास वो क्या लेके आता है, बिर्रूहि मिन अम्रिही। अब वो रूह क्या है, अनज़िलू अन्नहू ला इलाहा। ये अनज़िलू में जो पहला अन है, इस अन को अन मुफस्सरा कहते हैं। ये माक़बल की तफसीर करने लगा हुआ है। वो पीछे जो कहा है, जो नज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह है, ये रूह क्या है, फरमाया अनज़िलू अन्नहू ला इलाहा इल्ला रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, कुरान तफसीर करता है, यो फस्सिर बाज़ु बाज़ा के तहत कहता है, मैं लोगों वो रूह है, ला इलाहा ला इलाहा। इसलिए अर्ज करने लगा था, ये मसला इतनी अहमियत का हामिल है, निजात का मदार इस मसले पर है, अमाल की कबूलियत का मदार इस मसले पर है। और ये मसला कायनात की क्या है। अब मेरे ख्याल में जो बाकी रूह है ना, वो अल्लामा साहब इंशाअल्लाह आपको बता देंगे। अल्लाह कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए।